السلام علیکم، آپ دیکھیں خبر کے ساتھ میں ہوں علی سرور۔ اسلامی ملکوں کے منصوبے کے تحت فلسطین میں امن فورس تعینات ہوگی، امید ہے پاکستان بھی اس سے متعلق جلد فیصلہ کر لے گا۔ اسحاق ڈار وزیر خارجہ پاکستان، انہوں نے یہ بھی کہا کہ انڈونیشیا نے 20,000 فوجی جو ہے فلسطین بھیجنے کی پیشکش کی ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان بھی جلد فوجی وہاں بھیجنے کا اعلان کر سکتا ہے، فیصلہ کر سکتا ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے کہ یہ سارا معاملہ ہے کیا، کیونکہ دو ریاستی حل کی جانب معاملات اگر بڑھ رہے ہیں تو پاکستان میں خاص طور پر وہ جو کچھ لوگ یہ بات بھی کرتے ہیں کہ جناب چونکہ دو ریاستی حل کی اگر آپ بات کرتے ہیں جو کہ لگتا نہیں ہے کہ اسرائیل کو تسلیم ہوگا، لیکن بانی پاکستان نے اسرائیل کو ناجائز بچہ قرار دیا تھا، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ بڑی اہم اور اس وقت نازک موڑ پر ہے پاکستان، دیکھتے ہیں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ لیکن سب سے اہم چیز یہ ہے کہ غازہ میں جنگ بندی ہونی چاہیے۔ فلسطینیوں کا جو خون بہہ رہا ہے، خاص طور پر 57-58 اسلامی ممالک ظاہر مذمت ضرور کر رہے ہیں، بیانات ضرور آتے ہیں، لیکن عملی طور پر اب تک ہمیں کوئی بڑا بریک تھرو نظر نہیں آیا ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ عبداللہ حمید گل صاحب موجود ہیں، تحریک جوانان پاکستان کے چیئرمین ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، بہت شکریہ۔ اور ہمارے ساتھ نجم ولی صاحب بھی موجود ہیں، سینئر اینکر پرسن ہیں، تجزیہ کار ہیں، بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ عبداللہ حمید گل صاحب، کیا کہیں گے اس وقت جو صورتحال ہے، خاص طور پر میں فلسطین کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، اور وزیر خارجہ پاکستان اسحاق ڈار صاحب کا بیان بھی سامنے ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ انڈونیشیا نے 20,000 فوجی فلسطین بھیجنے کی پیشکش کر دی، امید ہے پاکستان بھی جلد فوج بھیجنے کا فیصلہ کرے گا۔ کس طرح دیکھ رہے ہیں سر اس سارے معاملے کو آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو 20 نکاتی ایجنڈا جو پیش کیا گیا، یہ 21 نکاتی تھا، اور 21واں نکتہ جو تھا وہ بینجامن نیتن یاہو نے ختم کر دیا، کیونکہ وہ نکتہ یہ کہتا تھا کہ جب انتظامی امور جو ہے وہ ایک جو بیسک سٹرکچر ہے جب وہاں قائم ہو جائے گا تو فلسطینی ریاست کا معرض وجود ہو جائے گا۔ یعنی کہ جس سب کے لیے یہ جو پاپڑ بیلے جا رہے ہیں، یہ تو اگر دو ریاستی کی بات کی جا رہی ہے تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فلسطین کی ریاست کو تو وہ تسلیم ہی نہیں کرتا، اور بینجامن نیتن یاہو نے یہ نکتہ نکال دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا اس کے اندر فلسطینی جو فریق تھے کیا ان کو شامل کیا گیا؟ تو اس کا تو جواب ہے نفی میں۔ محمود عباس کو تو انہوں نے یو این جی اے سے خطاب کرنے کی بھی اجازت نہیں دی، ویزا نہیں اس کو دیا گیا امریکہ کی جانب سے۔ تو یہ کون سی دو ریاست؟ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ باقی تو دنیا اسلام کے اندر مجھے نہیں معلوم، لیکن میں پاکستان کی بات کروں گا۔ پاکستان جو ہے وہ ریاست تو تسلیم ہی نہیں کرتا اسرائیل کو، تو دو ریاستی حل جو ہے وہ تو تسلیم کرنے کے مترادف ہوگا نا۔ یعنی کو ہم قائد اعظم کی آپ نے ذکر فرمایا، قائد رحم اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ illegitimate child of the west، یہ ان کے الفاظ ہیں کوٹ ان کوٹ، اور یہ بھی کہا تھا کہ پاکستان کا بچہ اس ناجائز یہودی ریاست سے ٹکرا جائے گا، حد تک کہ ہمارا جو ہے ہم اس کو پاش نہیں کر دیتے۔ یہ الفاظ ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ پھر ہم کیا قائد کی پالیسی جو ہے وہ غلط تھی؟ اور پھر کچھ لوگ جو ہے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ تو قائد تو اس ٹائم پہ امت اسلامیہ کی بات کرتے تھے، اور اس ٹائم پہ امت اسلامیہ کا ایک ہی بات تھی۔ امت اسلامیہ کل اگر یہ فیصلہ کر لے کہ ہم نے جو ہے وہ قبلہ اول کو کوئی مدد نہیں کرنی، تو کیا پاکستان یہ کرے گا؟ دیکھیں، علی سرور نقوی نے اپنی قبر میں خود جواب دینا ہے، میں نے، عبداللہ گل نے، نجم صاحب نے اپنی قبر میں جواب دینا ہے۔ ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ باقی عالم اسلام کے ممالک کیا کر رہے ہیں۔ باقی عالم اسلام کے ممالک نے آپ کے کشمیر کے اوپر کبھی سپورٹ کیا؟ اگر نہیں کیا، اگر اس طریقے سے ابھی چھوڑ دیں ساری چیز کو، ابھی قطر سمٹ ہوا، قطر سمٹ کے اندر کیا آپ ان کے اوپر سفری پابندیاں بھی لگا سکے؟ آپ نے کہا کہ فضائی حدود ہماری استعمال نہ کرو، تجارت ہم جو ہے تم سے منقطع کر لیں گے، ہم تمہارے ابراہم ایکارڈ سے باہر آ جائیں گے۔ ابھی اس سارے 20 نکات کے اندر کہیں آپ کو معافی نامہ نظر آیا ہے اسرائیل کی جانب سے، جس نے 70,000 لوگوں کو جو ہے وہ شہید کر دیا؟ کیا ان کی طرف سے معافی نامہ آپ کو ملا ہے؟ نہیں۔ آپ نے ٹونی بلیئر کو جو ہے پیس کمیشن کے اندر جو ہے وہ ڈالا ہے، اس کی سربراہی تو خود ٹرمپ صاحب کر رہے ہیں۔ اور پھر سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ ٹونی بلیئر وہی شخصیت تھے نا جنہوں نے جب عراق کے اندر 10 لاکھ لوگوں کو مار دیا گیا تھا، اور یہ کہہ کے کہ وہاں جو ویپن آف ماس ڈسٹرکشن موجود ہیں، بڑی تباہی کے ہتھیار موجود ہیں، تو پھر وہ وہاں تو نہیں ملے، اور خود مغرب کی رپورٹ تھی، تو انہوں نے کہا وی آر سوری،
بات ختم ہو گئی. یار آپ نے کسی کو آپ نے 10 لاکھ بندے مار ڈالے, آپ کی ادا اور آپ سوری کہہ کے سائڈ میں ہو گئے. لیکن اس میں عبداللہ حمید صاحب دو چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک تو کہا جا رہا ہے کہ جی قطر سے معافی مانگ لی اسرائیل نے, دیکھیے پریشر کتنا ڈالا اسلامی ممالک نے. اور دوسرا جو قائد اعظم محمد علی جناح کی جو ہم نے بات کی, اس پہ بھی کچھ لوگ موقف یہ دیتے ہیں کہ جی وقت کے لحاظ سے فیصلے کرنے پڑتے ہیں. اس وقت کچھ اور معاملات تھے, کچھ اور سچویشن تھی, آج سچویشن ڈیفرنٹ ہے. جی جی بالکل, یہ بڑی اچھی بات کی. کل تک جو ہے وہ سور حرام تھا, اب جو ہے وہ حلال ہو گیا ہے نا, یہ آپ کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں, مطلق حرام چیزیں تو نہیں ہوں گی نا سر حلال. دیکھیں میں گزارش کروں, پاکستان اس کی ضد ہے, پاکستان کو وہ نہیں چھوڑے گا. اسرائیل, اچھا چلیں میں علی سرور نقوی صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, آپ ناٹ ایز اے اینکر, ایز اے ہیومن بینگ, آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ بتا دیں کہ یہ چلیں امن آ جاتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے, اسرائیل رک جائے گا پھر یہاں ختم ہو جائے گی بات؟ نہیں. ہاں بس یہی میں سوال پوچھنا چاہتا تھا. اسرائیل نہیں رکے گا, اس کے ایکسپینشنزم کے ڈیزائنز ہیں, وہ 7 ممالک پہ حملہ کر چکا ہے. قطر سے معافی مانگنا ڈرامہ تھا. قطر کا معافی مانگنا چھوڑے, قطر میں کتنے بندے شہید ہوئے؟ 70,000 لوگوں کو تم نے شہید کر دیا, تم نے زد و کوب کا. اچھا اس کے اوپر بھی بعض ہلکے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی حماس یہ اگر نہ شروع کرتا تو بات, اچھا حماس نے یہ جنگ شروع کی تھی تو اس سے پہلے تو اسرائیل نے کوئی بندہ نہیں مارا تھا نا, مارا تھا, فلسطین کی ریاست پہ ناجائز قبضہ کیا تھا, ظلم کیا تھا, ہزاروں لوگوں کو اس سے پہلے وہ موت کے گھاٹ اتار چکا تھا. ٹھیک ہے. اچھا میں اس پر اچھا ایک سیکنڈ آخری بات کر کے دیکھیں, مسئلہ یہاں یہ ہے کہ اسرائیل تو نہیں رکے گا. پھر ماضی میں مجھے کوئی ایک, میں نجم صاحب سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں, میں علی صاحب سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں, اپنے معزز ناظرین سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں, مجھے ایک معاہدہ بتائیں جس کے اوپر اسرائیل اپنے معاہدے کے اوپر پابند رہا ہو. ماضی کے اندر نہیں رہا. نجم علی صاحب, انہوں نے 3 سٹیج کا معاہدہ کیا تھا. پہلی سٹیج میں جیسے ہی ان کے جو قیدی رہا ہوئے, اس کے بعد وہ معاہدہ ختم ہو گیا, اسی دن توڑ دیا. نجم علی صاحب, اس وقت جو حکومتی پالیسیز ہیں, خاص طور پر بات کر رہے ہیں فلسطین کے حوالے سے, ابھی ملاقاتیں بھی ہوئی فیلڈ مارشل صاحب کی بھی, وزیر اعظم پاکستان کی بھی, ٹرمپ صاحب سے ملاقاتیں ہوئی, بڑی اس وقت تو بڑے کہا جاتا ہے مثالی تعلقات بھی ہیں. اس وقت جو پالیسیز ہیں فلسطین کے حوالے سے, ان کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ جی بہت بہت شکریہ. میں عبداللہ بھائی چیز پاک سے تو مکمل طور پر متفق ہوں کہ انہوں نے اپنی قبر میں جانا ہے اور میں نے اپنی قبر میں جانا ہے. اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میری نظر میں جو غزہ میں سے اہم چیز ہے جو اعداد و شمار جاری تھے, اس میں 18,595 غالباً بچے تھے جس کو اسرائیل شہید کر چکا ہے. اور جب ہم نے اس کا حساب لگایا تو پتہ چلا کہ یہ تو روزانہ کے 25 بچے بنتے ہیں, روزانہ کے 25 بچے, یعنی کہ ہر گھنٹے سے میں ایک بچہ شہید, بلکہ اس سے بھی زیادہ. سیو دی چلڈرن آرگنائزیشن ہے, وہ کہتی ہے کہ 20 بچے شہید. یہ کہ یونیسیف اقوام متحدہ کا ادارہ ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ جو بچے زخمی اور شہید کیے گئے ان کی تعداد 50,000 سے بھی زیادہ ہے. تو میں ایک باپ کے طور پہ, ایک مسلمان کے طور پہ, میں ایک انسان, میں تو ہر کوشش کی حمایت کروں گا جو وہاں پر امن لانے کے لیے ہوگی, جس کے نتیجے میں بمباری بند ہوگی, جس کے نتیجے میں وہاں پر کوئی زندگی کے آثار نظر آئیں گے. وہاں پر نہ کوئی اسکول چھوڑا گیا, وہاں پر نہ کوئی ہسپتال چھوڑا گیا, وہاں پر نہ کوئی گھر چھوڑا گیا. انسانیت کے نام پہ پہلی چیز تو یہ ہے. تو میں تو ایسی ہر کوشش کی حمایت کروں گا. اور جہاں تک بات یہ ہے کہ جناب یہودی ہیں, ان سے ہمارا یہود و نصارہ کے ساتھ جناب کوآپریٹ نہ کرنے کی, دوست نہ کرنے کی ہدایت ہے, تو میں اس پر بھی دیکھیں ہمیں بہت ساری چیزوں کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ بھی لینا چاہیے. جب یہی یہود و نصارہ اگر تم سے صلح پر مائل ہوں تو ہمیں صلح کرنی چاہیے, نمبر 1. نمبر 2, کیا ہم صلح حدیبیہ کو بھول جاتے ہیں؟ کیا اس وقت یہ نہیں کہا گیا تھا کہ جو معاہدہ کیا جا رہا ہے یہ مسلمانوں کے نقصان میں ہے؟ کیا اس وقت کیا بہت سارے صحابہ کرام درست طور پہ آزردہ نہیں تھے, رنجیدہ نہیں تھے, پریشان نہیں تھے؟ پھر کیا اس کے نتیجے میں ایک بہت بڑی جو سورہ فتح کے نام سے اس وقت بھی قرآن پاک کی سورہ موجود ہے, اس کی پہلی آیت دیکھیں, اس کی 27ویں آیت دیکھیں, کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح مبین نہیں کہا تھا؟
کیا ہمیں حکمت اور تدبر سے کام لینے کا نہیں کیا؟ کیا ہمیں مل جل کر جب ہم بات کرتے ہیں، ابھی بات کر رہے تھے کہ جناب وہ تو پاکستان کی بات کرتے ہیں، باقی امت مسلمہ کی بات نہیں کرتے، بہت سارے دوست کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ کہاں سے ٹھیکیدار بن گئے، یہ کہاں سے انہوں نے کیسے فیصلہ کر لیا؟ دیکھیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان، سعودی عرب، ملیشیا، مصر، ترکی، UAE، قطر، یہ تمام ممالک، اردن، یہ تمام ممالک بھی اگر امت مسلمہ کے مفادات کے ترجمان نہیں ہیں، محافظ نہیں ہیں، تو پھر کون ہے؟ کون لوگ ہیں؟ کیا کچھ جماعتی اور کچھ یوتھی اس کے ترجمان ہوں گے، محافظ ہوں گے؟ ہوں گے بھائی، ہمیں کہیں نہ کہیں جا کے سنجیدہ رویہ کرنا پڑے گا، اختیار کرنا پڑے گا. یہ بات بالکل صحیح ہے رنجم علی صاحب آپ کی. عبداللہ امین گل صاحب، اب یہ جو بات ہے نا حکمت اور تدبر کی، کہ وہاں سب سے پہلے تو یہ ہو کہ جنگ تو بند کرائیں نا کس طرح، تاکہ وہ جو روزانہ کی بنیاد پر اس طرح مثال دی ابھی، بلکہ حقائق ہیں، وہ 25 بچے روزانہ بنتے ہیں جو شہید کیے جا رہے ہیں، کم از کم جنگ بند ہونے سے ایک تو یہ قتل عام شہادتیں رکیں گی، اس کے بعد پھر بات کی جائے. حکمت اور تدبر یہ کہتا ہے. دیکھیں نجم صاحب بہت ماشاءاللہ زیرک شخصیت کے مالک ہیں اور بہت اچھے سافٹ سپوکن آدمی ہیں. میں بہت ان کا محبت کرتا ہوں، احترام تو کرتا ہی ہوں. دیکھیں لیکن صلح حدیبیہ جب کی گئی تھی تو پھر اس ٹائم پہ اس کو فتح مبین اس لیے کہا گیا تھا کیونکہ مسلمان طاقت کی پوزیشن میں تھے. کیا آج طاقت کی پوزیشن میں ہے؟ پہلا تو یہ سوال ہے. کیا اسرائیل کو کوئی نکیل ڈالنے والا ہے؟ یہ دوسرا سوال ہے. ابھی جو حملہ ہوا نہیں تو طاقت کی پوزیشن میں آپ کیا کہتے ہیں نہیں ہے؟ کیسے طاقت کی پوزیشن سر 57 اسلامی ممالک، پھر ماشاءاللہ ایٹمی طاقت پاکستان. 57 ممالک نے اسرائیل کا کیا بگاڑ لیا؟ مجھے بتا، ایک جملے میں بتا سکیں گے؟ سر یہ تو پھر اتحاد نہیں ہے نا، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ طاقت تو ہے. تو طاقت ہے لیکن خواہش نہیں ہے، عمل کرنے کی وہ تڑپ نہیں ہے. اب دیکھیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ مومن تو بے تیغ بھی لڑتا ہے نا. بات تو یہ ہے، اس کے اندر تو 313 والے جو تھے وہ طاقت میں نہیں تھے، ان کے پاس طاقت نہیں تھی، لیکن ان کے پاس ایمان پورا تھا. صرف پاکستان کی ذمہ داری نہیں بنتی، یہ بھی میں اتفاق رائے رکھتا ہوں، باقی لوگ جو جس خطے کے اندر موجود ہیں ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، مکمل بنتی ہے. لیکن ان سب کے باوجود نمبر 1 پہلی بات یہ ہے کہ امن آنا چاہیے، وہاں خوشحالی آنی چاہیے، لوگوں کی جانوں کو جو ہے بچانا سب سے اہمیت کی بات ہے. کیونکہ ایک طرف خانہ کعبہ ڈھایا جا رہا ہو، ایک طرف انسان کی جان ہو، تو پہلے اس انسان کی جان بچانا ضروری ہے. اب یہ بات آ گئی. دوسری بات اس کے اندر جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ یہ گارنٹی کرنا کہ اسرائیل اس کے بعد کوئی حملہ نہیں کرے گا، یہ کون کرے گا؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ آپ تو $6 بلین دے کے امریکہ جو ہے اسرائیل کو مزید مضبوط کر رہا ہے، اور وہاں کے ڈیزائنز جو ہیں وہ تو فرق ہیں. یہ تو ابھی فوج جب بھیجی جائے گی، کب جائے گی، یہ تو ہنوز دلی دورست والی بات ہے نا، اور اس کی کیا کیپیسٹی ہوگی، وہ کیا کرے گی. غزہ کے لیے جو ہے مجھے بتائیں کہ متبادل کون سی فلسطین کی ریاست ہے؟ کوئی نقشہ اس کا پیش کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے؟ یہ جو ایک بات کی جاتی ہے کہیں اور بسا دیتے ہیں سر، کیوں؟ تو پھر میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں، تو پھر یہ کون سا حضور امن ہے؟ یعنی کہ ایونچولی غزہ بھی خالی ہوگا، فلسطین کی ریاست مکمل ختم ہوگی، تاکہ اسرائیل اپنا مکمل پنجہ وہاں گاڑ سکے اور اپنے آپ کو مزید پھیلائے. ابھی بینجامن نیتن یاہو، دیکھیں بینجامن نیتن یاہو کو آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے، آپ امریکہ کے وعدوں پہ انحصار نہیں کر سکتے. سر آپ یہ بتائیے مجھے، آپ نہیں عبداللہ امین گل صاحب، آپ یہ بتائیے مجھے، اپنی سیاسی بصیرت بھی ہے اور انٹرنیشنل حوالے سے بھی آپ نام بھی رکھتے ہیں، مقام بھی رکھتے ہیں، جانتے بھی ہیں، آپ کے نیتن یاہو کو ٹرمپ سے الگ کر کے دیکھتے ہیں یا دونوں کو ایک ہی سمجھتے ہیں؟ ایک ہی تصویر کے، ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں. ابھی آپ سر یہ تو پھر آپ اس کا مطلب حکومتی پالیسیز سے انحراف کر رہے ہیں آپ. ہم تو ٹرمپ صاحب کو نوبل کا انعام دینے کے لیے بیچے ہیں. میں تو اس کے حق میں نہیں ہوں. آپ نہیں ہیں اس کے حق میں؟ کس بات کے اوپر امن دیا جائے ان کو؟ سر 5-6 جنگیں رکوا دی اس نے. نہیں، اس لیے کہ 50,000 وہاں بچے جو ہے وہ مرتے رہے، ان کے اوپر سہولت کاری، اس کے اوپر اسرائیل کے اوپر ان کو کیا قدغن لگانی چاہیے تھی یا نہیں لگانی چاہیے تھی؟ کون سا امن؟ 2 دن پاکستان کے اندر جنگ ہوتی رہی، بھارت جو ہے وہ یہاں دندناتا پھرتا رہا، تو پھر اس ٹائم پہ انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو لوگ آپس میں لڑتے رہتے ہیں، یہ امن؟ یا جب بھارت کی پٹائی پاکستان سے لگی اس کے بعد جو ہے پاکستان نے جب زور بازو پہ امن حاصل کیا، اس امن کی بات کریں.
हकीकत मान लें, क्यों नहीं मान लेते हम? अभी आप इसको छोड़ दें, ये भी बात अभी क्योंकि बहुत ट्रंप साहब तो यूक्रेन में भी चाहते हैं अमन हो जाए, वो तो वहां भी मिलने चले गए, पाकिस्तान इंडिया की जंग बंद करा दी। गुजारिश कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि जनाब जब इतनी मुश्तरका फौजें वहां मौजूद हो जाएंगी तो फिर इजराइल हमला नहीं कर पाएगा। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जनाब अभी यूनाइटेड नेशन के दायरा कार के अंदर है ना, नेटो के दायरा कार में है यूक्रेन, तो यूक्रेन को प्लेट में रख के पुतिन के हवाले किसने किया था अलास्का कॉन्फ्रेंस के बाद? उस वादे को वो भूल गए हैं। ज़ेलेंस्की ने पहला लफ्ज क्या बोला था कि अमेरिका ने हमें बिट्रे कर दिया है। हमने जब न्यूक्लियर अपने तल्फ किए, अपने वेपन जो बड़े वो तल्फ किए, तो उसके बाद हमारे साथ जो किए गए वादे थे वो नहीं निभाए गए। ये मैं नहीं कह रहा, सदर ज़ेलेंस्की कह रहा है, जो कि खुद यहूदी है। तो लेकिन सर ये देखिए, अब आपका चूंकि अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, और हुकूमत तो ज़ाहिर है मुल्क के वसी तर मफाद में ट्रंप साहब को नोबेल इनाम की बात की, उन्होंने तो बार बार जिक्र किया है शहबाज शरीफ साहब ने, उम्मत मुस्लिमा के लीडर डिक्लेयर किया जा रहा है, अब तो माशाल्लाह इतना शानदार काम कर रहे हैं वो। बस मैं क्या कह सकता हूं, मैं यही कह सकता हूं कि अल्लाह ताला जो है वो सबको बसीरत अता फरमाए, क्योंकि अगर ये हमारा मेयार है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो नोबेल इनाम के हकदार हैं, तो फिर दिलवा दें उनको, फिर दिलवा दें। ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदे से देता है आदमी को निजात। अच्छा, वजीर खारजा के बयान पे सर आपने नहीं कहा, क्योंकि डार साहब ने आज ये कहा है कि इंडोनेशिया ने 20,000 फौजी फलस्तीन भेजने की पेशकश की है, तो उम्मीद है पाकिस्तान भी जल्द फौज भेजने का फैसला करेगा। अगर ये फैसला पाकिस्तान कर लेता है तो उस पे तो आप समझते हैं कि ये एक बेहतर फैसला होगा? नहीं, ये बेहतर तो फैसला तब भी होना चाहिए था ना, जब गजा के अंदर जब कुछ ये सारा खिलवाड़ जारी था इंसानियत के साथ, तो उस टाइम पे क्या बेहतर नहीं था कि उस टाइम पे आलम इस्लाम अपनी फौजें भिजवाता? क्या नहीं होता था? क्या मुसलमान जो है मुमालिक वो एक जिस्म की मानंद नहीं है? मैं गलत कह रहा हूं? दोस्त, अल्लाह के फरमुदात जो है क्या आप लोगों ने पढ़े नहीं है? सर लेकिन फिर वो कहते हैं लोग ये सारा पूरी दुनिया का ठेका पाकिस्तान ने तो नहीं लिया हुआ, हमारे तो। मैं तो ये नहीं कह रहा, मैं तो ये कह रहा हूं कि इंडोनेशिया के सदर को ये पहले क्यों नहीं ख्याल आया, मैं ये बात कर रहा हूं। देखिए वहां तो खिताबात तो कोलंबिया के सदर ने भी बड़ा धुआंधार खिताब किया, लेकिन बात यह है कि किस हद तक असरअंदाज हम हो सकते हैं। मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस दूध पेशमा का पेशमा होना। तो सर ये आपका जो मौक़िफ़ है ये खान साहब से बहुत मिलता है। मैं को खान साहब कश्मीर को जो है वो बेच के आ गए थे अमेरिका में, इजराइल के हवाले से। इजराइल के साथ तो उनकी यारी है, पुरानी नहीं है क्या? वो जो उनका जो जमाइमा गोल्डस्मिथ का जो भाई है वो कौन है? जैक गोल्डस्मिथ, जो सबसे बड़ा जो है यहूदियों का जो है वो खुद यहूदी है और खुद सबसे बड़ा उनका जो है वो प्रोटेक्टर है, हर जगह उनको जो है प्रोटेक्ट करता है। नजम सेठी साहब ने फरमाया कि जनाब वाहिद लीडर थे जिसने इजराइल के खिलाफ खुलकर बात की, ये लोग तो बात ही नहीं कर रहे। और जी वाहिद लीडर क्यों, पहले माजी में लोग नहीं करते रहे? वाहिद लीडर नजम सेठी साहब की जो है वो तारीख जो है वो यहां से शुरू होती है 2018 से। तो इस मामला सर किस तरफ जाते नजर आ रहा है आपको, कहां जाके मामला रुकेगा? मेरा ख्याल है कि मामला नहीं रुकेगा, ये जंग फैलेगी, ये हमास नहीं मानेगा इस बात के ऊपर, और अगर मान भी गया तो वक्ती तौर पे कुछ आपको सेटल होगी, उसके बाद फिर ये मामला चलेगा, क्योंकि इजराइल ने ग्रेटर इजराइल बनाना है। 5 दिन कबल बेंजामिन नेतन्याहू से जब एक गैर मुल्की टीवी ने पूछा कि आप ग्रेटर इजराइल के ऊपर यकीन करते हैं, तो उसने कहा मैं ईमान की हद तक यकीन करता हूं। अब बताएं सर, अमरीकी दोस्ती से पाकिस्तान को क्या फवायद मिलने वाले हैं, और अमरीका क्यों उतावला हो रहा है हमारी दोस्ती पे? सर बिहाइंड द कर्टन क्या है, क्या चाहिए उसको, क्या मनवाना चाहता है? हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों? 7वां बहरी बेड़ा आ गया था ना, बांग्लादेश बन गया ना। हेनरी किसिंजर ने भी इसी तरह की कोई बात की थी। हाँ, 7वां बहरी बेड़ा आ गया था ना, वो रास्ते में खड़ा हुआ है। अच्छा, उसके बाद 2 रियासती हल, 2 रियासती हल अगर आपने कबूल किया ना हजूर अली साहब, आप माशाल्लाह शेर खुदा के नाम वाले हैं, आप मुझे ये बताएं कि कल को भारत ये मौकफ लेके नहीं जाएगा कश्मीर के ऊपर 2 रियासती हल? सर भारत को हमने उड़ा के रख दिया है, भारत तो दूर दूर तक नहीं है। भारत को उड़ा के रख दिया है, भारत भी जवाब नहीं, मैंने ये टेक्निकल जवाब पूछा आपसे, मैंने उसको छोड़े
کہ اڑا کے رکھا ہے نہیں اڑا کے رکھا. میں نے یہ صرف پوچھا ہے کہ کیا اگر یہاں 2 ریاستی حل قبول ہوگا تو جو کہ ناجائز ہے, کیا آج سے پہلے کیا وہاں یہودی ریاست تھی؟ نہیں تھی. نہیں تھی. فلسطین تھا, اسرائیل تھا 1949 سے پہلے؟ نہیں تھا. اب مسئلہ مجھے یہ بتائیں کہ اگر وہ اسرائیل نہیں تھا اور یہ فلسطین تھا تو کل کو بھارت بھی وہاں نہیں تھا, کشمیر تھا, کل کو بھارت کہے گا کہ جناب یہاں بھی 2 ریاستی حل کر لو. اور معاملہ آپ کو اس طرف ہی جاتا نظر آ رہا ہے, کشمیر کا بھی بالکل نظر آ رہا ہے. اگر آپ نے یہ کیا آپ کو یہ بھی کرنا پڑے گا. آج کی تاریخ میں لکھ لیں, نوٹ کر کے, 30 ستمبر سن 2025 آپ وقت اور یہ ٹائم رکھیں, 7:40 یاد رکھیے گا. بہت شکریہ عبداللہ حمید گل ہمارے ساتھ تحریک جوانان پاکستان کے چیئرمین موجود تھے اور بات کر رہے تھے خاص طور پر بڑا اہم مسئلہ ہے جس پر ہم گفتگو کر رہے تھے فلسطین کے حوالے سے. پاکستان کا ظاہر ایک اسٹینڈ پاکستان نے لیا ہوا ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ معاملہ کس طرح, لیکن اس وقت جو خارجہ پالیسی پاکستان کی اس سے بڑا نام پاکستان کا ہوا ہے اور دنیا میں جو تنہائی کا شکار تھا پاکستان, وہ تنہائی بھی ختم ہوئی ہے. امریکہ بہادر جیسے ممالک بھی پاکستان کی قربانیوں کو تسلیم کرنے لگے ہیں. چھوٹا سا بریک لے لیں, بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہیے خبر کے ساتھ.